بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب انہوں نے قسموں کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے قسم کھا کے کہا نہیں میں نے کیا ہی نہیں. ایک صحابی رسول کو جھوٹا بنا دیا. آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ایسے جاہل لوگ، منافق لوگ یا منافقین کے اعلی کار، جو منافق نہیں ہیں منافقین کے اعلی کار، جیسے سورہ توبہ میں شاید وہ موقع نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا، میں نے آیت لکھ رکھی ہے فیکم سماعون لہم، کہ ایک تو منافقین غیروں کا ساتھ دیتے ہیں، یہود و نصارہ کا، اور تمہارے سچے مسلمانوں میں ان کی باتوں کو سننے والے موجود ہیں. اس ترجمے میں محمد عبد الوہاب کے ترجمے میں آپ کو ملے گا کہ قوس میں کہ جاسوس. تو ایک تو منافقین ہے، روافظ مثال کے طور پہ، منافق آج نہیں ہے ایسا نہیں ہے. یہ حسن نصر اللہ، حزب اللہ، اس کی تنظیم جو ہے، ایران، حماس، حوثی، داعش، یہ جو نام ہیں، ان کے نام جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ مسلمان سمجھیں گے. اور حیرت انگیز بات کہ جب بدنامی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں، اور آپ حقیقت میں دیکھیں گے تو ان کو مدد مل رہی ہے یہود و نصارہ سے، امریکہ اور اسرائیل سے. ان کے مریضوں کا علاج اسرائیل کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے. حماس کے آج بھی کتنے بڑے بڑے ہیں، اسماعیل ہانیہ جو ان کی سیاسی مشیر بڑا آدمی ہے، حماس کا لیڈر ہے، اس کا خاندان کو شہریت حاصل ہے اسرائیل کی، اور پراپرٹیز ہیں، معاہدے ہیں، ان کی بیوی، ان کے حالات، ان کے گھر میں کپڑا پہننے کا سب انداز دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے. ہمارے یہاں حضرت جو ہے سڑک چھاپ حضرت جو کہتے ہیں کہ یوسف القرضاوی، ان کے کیسے کیسے فتوے ہیں، اگر چلو علامہ کہتے ہیں، ان کے منہج میں کیا باتیں ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. شور کرتے ہیں کہ ہم اسلام پسند ہیں. قرضاوی صاحب کا بیان ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو جو ہے نافذ، اسلام کے مقابلے میں آزادی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. الجزیرہ کے ایک انٹرویو میں اس کا ریکارڈ مل جائے گا، انہوں نے کہا تھا، میں نے کئی مرتبہ نقل کیا. مصر کے کسی اخوانی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حسن البنا صحابہ کرام سے زیادہ عزت و عظمت والے تھے، اس طرح کی تعریف کی کہ ایک سلفی عالم نے اس کا رد کیا، نقد کیا شدت سے. تو قرضاوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اپنی یہ ایک ذاتی رائے ہے، تو اس میں کیوں اب ناراضگی کا مظاہرہ؟ یہ ذاتی رائے کی چیز ہے. اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول نے صحابہ کا جو مقام دیا نا، وہ مقام دین کا سے تعلق رکھتا ہے. ہم صحابہ کرام کو عدول کہتے ہیں، نبی کے بعد سب سے اونچا طبقہ کہتے ہیں، اس میں پھر درجات ہیں. تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں. یہ ان کی جہالت ہے کہ ان کے علامہ کی. اور یہ ہمارے نزدیک جو ہمارے درمیان ایسے لوگ جو ہے پوسٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، لوگ میرے پاس سوال کرنے آ جاتے ہیں. حیرت انگیز بات، کیا ضرورت ہے؟ شرک. اچھا، ان کی باتوں میں آپ کو کہیں دلیل نظر نہیں آئے گی؟ جذباتیت. اس جذباتیت نے، میں نے جو ابھی اشارہ کیا تھا، باتیں ادھوری رہ جا رہی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو تحریکیں چلی ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، ایران کا، افغانستان کا، عراق کی سنی، صدام حسین کی حکومت سنی تھی، اینٹ سے اینٹ بجائے. اس کی پھانسی کے وقت کا منظر اب لوگ بیان نہیں کرتے. مقتدی الصدر جو شیعہ عالم تھا، لیڈر تھا، پھانسی دینے والی تو باہر کی فوج ہے نا، اتحادی، جس میں امریکہ اور یورپ شامل ہے. تو وہاں یہ شیعہ عالم جو عراق کا ایک بڑا عالم ہے، وہ کیسے پہنچا؟ فوٹو میں اندھے ہیں ہمارے یہاں لوگ، نہیں سمجھتے کہ یہ تعلقات بتا رہے ہیں دونوں کے. صدام حسین کی پھانسی میں موجود. آج صدام حسین کے بعد آج عراق کا کیا حال ہے؟ امریکہ، یورپ، امریکہ روافظ کو اپنا دوست مانتی ہے، اخوان المسلمین اور اس جیسی تنظیموں کو اپنا مددگار مانتی ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں، اور اس بنیاد پر وہ سنیوں اور بطور خاص سلفیوں کو، اور اس میں بطور خاص سعودی عرب کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. جو ان کا پہلا نشانہ ہے، اسی کا نشانہ ہمارے یہاں یہ روائے بزابی بناتے ہیں سب سے زیادہ، کیونکہ یہ ان کا منصوبہ ہے. اور میں یہ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اب یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ان کے تھنک ٹینک کی رپورٹیں سامنے آ چکی ہیں. تو امریکہ اور یورپ کے یہ لوگ جو ہیں، دیکھیے کہ آپ سنیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. غزہ میں جو مارے جا رہے ہیں سنی ہیں، اتنی بڑی تعداد. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں، ابھی کچھ لوگ بولتے ہیں پہلے بھی تو مارے جا رہے تھے، پہلے ایسے مارے جا رہے تھے. غزہ خالی ہو رہا ہے، آج کی خبر ہے، شمالی حصے سے جنوب کی طرف لوگ جانے پہ مجبور ہیں. یہ علماء نے بیان کیا تھا، عرب علماء نے کچھ ان کے دستاویز سے، پچھلی مرتبہ میں نے رویش کمار وغیرہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ بات اب سامنے آ رہی ہے. بعض یہودیوں نے اعتراف کیا، رپورٹ آئی، دستاویز سامنے آئی کہ پہلا پروگرام ہوائی حملہ، دوسرا پروگرام شمالی غزہ میں داخلہ، تیسرا پروگرام پھر پورے غزہ کو خالی کرا کے مصر کے سینائی علاقے میں، پورے غزہ کے علاقوں میں منتقل کر دینا اور اس پر قبضہ کر لینا. الگ الگ باتیں لوگ بیان بازی کرتے ہیں، الجھاتے ہیں. اور اس بیچ میں جب قتل عام کی خبریں آتی ہیں، ساتھ میں تھوڑی سا پچر یہ لگاتے ہیں کہ حماس پرعزم ہے، القسام بریگیڈیئر نے یہ ویڈیو جاری کیا، ایسا کیا، ویسا. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے تو حملے کا جواز نہیں رہے گا نا، اس لیے وہ خبریں آنا ضروری ہے تاکہ مسلمان خوش رہیں. اور ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں زمین پہ آنے دیجیے، دیکھیں گے. عراق میں بھی یہی کہہ رہے تھے. اور جو ہمارے یہاں سڑک چھاپ لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ زمین پہ آئیں گے تو قبرستان بن جائے گا، میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، اللہ ان کو غارت کرے. ان دشمنان دین کو
لیکن جو ہم کو سمجھ رہے کہ جب زمین پہ آئیں گے تو ان کو نہیں سمجھتا. اور کیوں وہ پہلے فضائی حملے کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھ لیجئے خبر, تھوڑی مٹ بھیڑ کا تذکرہ ضرور ہے, لیکن ایک حصے پہ کئی شہروں پہ گھیرا بندی ہو چکی ہے خبروں کے مطابق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس حماس کے اس کوشش نے جو ہے اس معاملے کو جو ہے بین الاقوامی موضوع بنا دیا, فلسطین کے قضیے کو زندہ کر دیا. یہ حماس نے نہیں کیا ہے, نہ اسرائیل نے کیا ہے, ان کی توقعات کے خلاف یہ نتیجہ آیا ہے. جب قتل عام ہوا, مناظر فلسطین میں چونکہ اس مرتبہ بہت سے صحافی, اقوام متحدہ کے لوگ اور بین الاقوامی سطح کے کچھ مبصرین موجود تھے, تو بہت ساری سچی خبریں بھی میڈیا میں آ گئی جھوٹ اور جھوٹ پھیلانے والوں کے بیچ میں. یہ ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا, اور یہ حماس نے بھی نہیں سوچا تھا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے, اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, معصوموں نہتوں کی پر رحمت نازل کرے, ان کو شہادت کا درجہ دے جو ان میں سے گزر چکے, اور جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے, اور ان کفار و مشرکین کو ان کے منصوبوں میں بری طرح ناکام بنائے, اور ناکام ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ قرآن کا بیان ہے, ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. مگر اس معاملے میں دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. ڈھال کیسے بناتے ہیں؟ قسم کھا کے کہ نہیں میں مسلمان ہوں, اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں, تو مسلمانوں سے قتل اور قید سے بچنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.